یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ اندر اندر میرے رسول کی خوشبو ہے۔ بستی احد کے پہاڑ کے قریب ہوتے ہی تھم گئی تھی۔ پہلو میں جو چھوٹی سی سڑک تھی اسے بھی احد کی چٹانوں نے روک لیا تھا، اور ہماری کار بھی جہاں سڑک کا اختتام ہو رہا تھا وہاں رکی ہوئی تھی۔ سیمنٹ شدہ گڑھے سے ذرا آگے ہم ہوئے، احد کے دامن میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ سطح زمین سے تقریباً 40-50 فٹ کی اونچائی پر احد کی اونچی نیچی چٹانوں میں ایک کھو کی تاریکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جنت کا پہاڑ ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اسی پہاڑ کی اس کھو نے ان کو پناہ دی تھی۔ تاڑر صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شیخ صاحب نے ہمارے قدموں سے شروع ہو کر بلندی پر کھو تک جانے والی چڑھائی کو ایک نظر دیکھا اور پھر آس پاس بہت احتیاط سے نظر کی۔ میں جتنی بار بھی یہاں آیا ہوں، یہاں اس مقام پر ایک یا کبھی 2 سپاہی موجود ہوتے ہیں تاکہ کوئی اوپر نہ جا سکے۔ آج پہلی بار یہاں کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اوپر جانے کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ کوئی نہ کوئی شخص آس پاس ہوگا جو ہمیں روک دے گا۔ کوئی روک دے گا تو رک جائیں گے شیخ صاحب، کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی کوہ پیمائی کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ اوپر کوئی کھو ہے، اور اگر ہے تو ہم نے اس کھو سے کیا لینا دینا۔ شیخ صاحب جانتے تھے کہ میں اتنا نادان نہیں ہوں، اور خوب جانتے تھے کہ دماغ پر اثر ہو چکا ہے اور میں بہانے تراشتا ہوں، چونکہ میں نے ابھی تک اس کھو سے نظر نہ ہٹائی تھی۔ منہ اٹھائے ایک دماغی مریض کی مانند اسے تکتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے جب اس کے سیاہ دہانے میں سے 2-3 لوگ برآمد ہو کر نیچے اترنے لگے تو انہیں دیکھ کر میرا رنگ بدلا، اور چونکہ میں ایک دماغی مریض تھا اس لیے یکلخت مسکرانے لگا اور مسکراتا چلا گیا۔ شیخ صاحب مجھے اس کیفیت میں مبتلا دیکھ کر قدرے تشویش میں مبتلا ہوئے، تو میں نے کہا، یا شیخ، اوپر برف پگھل گئی ہے، دیوسائی کے راستے کھل گئے ہیں، قافلے بلندی سے آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ چند لوگ جو مقامی لگتے تھے ہمارے قریب ایک چٹان پر سے اترے اور آپس میں باتیں کرتے چلے گئے۔ آ جائیں شیخ جی، کہیں پھر سے برف باری نہ شروع ہو جائے، راستے مسدود نہ ہو جائیں، کوئی روک نہ لے۔ سنگریزوں پر پاؤں پھسلتا تھا، اس لیے کہ میرے پاؤں میں چپل تھی، جوگز نہ تھے۔ شیخ صاحب نہایت تابیداری سے مجھے تھامنے سہارا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ چٹانیں ٹھوس نہ تھیں بلکہ کھردری اور تہ تر تھیں، جیسے بڑی بڑی سلیٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہوں۔ ان پر چڑھنا بھی آسان تھا کہ کھردری سطح پاؤں پکڑ لیتی تھی۔ شیخ صاحب نے ازراہ احتیاط اپنا بایاں ہاتھ مسلسل میری طرف بڑھا رکھا تھا تاکہ پھسلنے کی صورت میں وہ مجھے گرفت میں لے لیں۔ شیخ صاحب، یہ 4 گز کی چڑھائی تو کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں اور اپنے بازو کو تھوڑا آرام دیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کھو زیادہ اونچائی پر نہ تھی۔ ایک صحت مند شخص آسانی سے سانس سنبھالتا 4-5 منٹ میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اب چونکہ میری بدنی صحت بھی کچھ اچھی نہ تھی اور دماغی صحت بھی مشکوک ہو چکی تھی، اس لیے میں 2-4 قدم کے بعد رک جاتا تھا۔ ظاہر یہی کرتا تھا کہ سانس درست کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ اگر یہ وہی کھو ہے تو صحابہ کرام رسول کو سہارا دیتے اسی راستے سے اوپر جا سکتے تھے۔ اس کھو کا تذکرہ اگرچہ سیرت النبی کی کسی کتاب میں براہ راست نہیں ملتا، لیکن ہر سیرت نگار یہ لکھتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد صحابہ انہیں میدان جنگ سے ذرا اوپر لے گئے یا حضور خود بلندی کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے والوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے جبل احد کی بلندی کی طرف چلے تاکہ ذرا اونچائی تک پہنچ سکے۔ خالد بن ولید احد کی بلندی پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ، یہ ہم سے اوپر کی طرف سے نہ آنے پائیں۔ حضرت عمر فاروق نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ خالد بن ولید اور ابو سفیان کو پسپا کر دیا۔ حوالہ ڈوگر۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے اٹھ کر گڑھے میں سے پہاڑ کی ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن معمر بھی تھے، آپ میں اس وقت ذوف و نقاہت بھی پیدا ہو گئی تھی، نیز آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، لہٰذا چڑھ نہ سکے۔ طلحہ بن عبید اللہ
آ کر نیچے بیٹھ گیا اور آپ نے ان کی مدد سے چٹان پر چڑھ کر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ حوالہ حشام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائی میں سے نکل کر اپنے اصحاب کے ساتھ احد پر تشریف لے گئے، جہاں دشمنوں کے تعاقب سے قدرتی طور پر حفاظت حاصل تھی۔ اب وہ احد کے ایک بلند ٹیلے پر جا پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں کی شدت سے بیٹھ کر نماز پڑھانے پر مجبور ہو گئے۔ حوالہ ہیکل۔ اگر احد کے میدان کے اس حصے کا تعین کرنا مقصود ہو جہاں یہ جنگ لڑی گئی، تو اس کی دو بڑی نشانیاں تیر اندازوں کا ٹیلہ اور حضرت حمزہ کا جائے شہادت ہے۔ یہ مقام جہاں ہم تھے، یہاں سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اور آبادی سے پرے صاف نظر آ رہے تھے۔ مسلمان اپنے دفاع کی خاطر اگر احد کی گھاٹی میں چلے گئے تو نزدیک ترین گھاٹی یہی تھی جس میں سے ہم آئے تھے، اور یہاں ہماری کار کھڑی تھی، اور یہیں پر اس گڑھے کا تعین کیا گیا تھا جس میں حضور گرے تھے، اور وہاں سے نکلنے پر قدرتی طور پر انہوں نے اپنے بچاؤ کی خاطر پہاڑ پر چڑھنا تھا۔ تو زخمی حالت میں دور جا کر تو نہیں چڑھنا تھا، قریب ترین جگہ سے اوپر جانا تھا۔ گڑھے کے عین اوپر ایک چٹان بھی تھی، شاید وہی جس پر حضور نے چڑھنے کی کوشش فرمائی تھی۔ اگر وہ اسی علاقے کے آس پاس تھے تو یہاں کچھ بلندی پر بس یہی ایک غار یا کھو موجود تھی۔ یوں بھی مقامی روایت یہی تھی، اور اوپر وہاں تک جانے پر پابندی بھی اسی لیے لگائی گئی تھی کہ اس کی کوئی اہمیت تھی۔ یہاں کچھ ثابت کرنا مقصود نہیں، صرف جغرافیائی اور قدرتی عوامل کو پیش نظر رکھ کر اور تاریخی حوالوں میں بیان کردہ صورتحال کو سامنے رکھ کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی صحیح کرنا ہے۔ اگر اس گڑھے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو اسے کبھی پر نہ کیا جاتا، اور اگر اس کھو سے کچھ وابستہ نہ ہوتا تو اس تک جانے والا راستہ بند نہ کیا جاتا۔ جبل احد کے دامن میں جو لوگ مدتوں سے رہتے تھے وہ بھی اسی روایت پر یقین رکھتے تھے۔ تو یہ طے تھا کہ اگر حضور جبل احد پر چڑھے تھے تو یہیں سے یا یہاں کے آس پاس سے ہی اوپر گئے تھے، اور میدان احد میں جو دشمن ان کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اس کی نظروں کے سامنے بلندی پر نہیں کھڑے تھے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ ذرا اوپر ہوئے تو کھو کی اہمیت کا ایک اور ثبوت سامنے پایا۔ جہاں ہم سانس لینے کے لیے رکے تھے وہاں سے ہم ذرا سی اونچائی پر کھود کا دھانا دیکھ سکتے تھے، اور یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ وہ پہاڑ کے اندر ایک قدرتی غار نہیں ہے، بلکہ ہرا کے مانند بڑی چٹانوں کے کسی زلزلے کی وجہ سے گرنے میں وجود میں آئی ہے۔ ایک اور ثبوت یہ تھا کہ ہمارا راستہ روکتی ہوئی ایک قدیم اور پتھریلی دیوار تقریباً 2 میٹر اونچی ہمارے سامنے تھی، جو صرف اس لیے تعمیر کی گئی تھی کہ اگر کوئی چوری چھپے بھی اوپر آ جاتا ہے تو اسے خود سے عبور نہ کر سکے اور کھو تک نہ پہنچ سکے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ 2-3 خواتین نمودار ہوتی ہیں اور ان کے ہمراہ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہمیں دیکھ کر جھجکتی ہیں، اور پھر اس دیوار سے چمٹ کر دھم سے ہمارے قریب لینڈ کر جاتی ہیں۔ بچی اترنے لگتی ہے تو پھسل کو گرنے لگتی ہے، لیکن ہم اس کی مدد کے لیے چاہتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں بڑھا سکتے کہ ہم غیر محرم ہیں۔ یہ خاندان ہمیں کنکھیوں سے دیکھتا نیچے اتر جاتا ہے۔ ہم اس مخمصے میں ہیں کہ اس دیوار کو عبور کریں یا نہ کریں، یہیں سے کھو کی قریب ترین زیارت کر کے پسپائی اختیار کریں یا نہ کریں۔ اگر یہ خواتین وہاں تک ہو آئی تھیں تو یقیناً اس دیوار کو عبور کر کے ہی اوپر گئی تھیں، تو ہم ایسا کریں یا نہ کریں۔ تب ہم نے دیکھا کہ کھو میں سے ایک نہایت گورے چٹے، پہلی نظر میں ہی پسند آ جانے والے بزرگ، مجھ سے بھی زیادہ بزرگ برآمد ہوتے ہیں۔ ایک ڈھیلے چوغے میں نہایت گم، کھوئے ہوئے، چہرہ زرد جیسے کوئی عارضہ لاحق ہو، کسی صدمے میں ہوں جیسے، کھو سے اتر کر ہماری سطح پر آتے ہیں اور پھر آہستگی سے دیوار پر قدم رکھ کر اترتے ہیں۔ ہم سے لا تعلق گزرنے لگتے ہیں تو شیخ صاحب جو عربی سے واقف ہیں انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، آپ اردن سے آئے ہیں؟ کہ وہ اسی ملک کے باشندے لگتے تھے۔ وہ سر ہلا کر کہتے ہیں، نہیں، میں سعودی ہوں۔ میرے اور شیخ صاحب کے لیے ان کا سعودی ہونا باعث حیرت تھا کہ ایسے مقامات پر سعودی ہرگز نہیں پائے جاتے، وہ چاہیں بھی تو تعزیر کے خوف سے نہیں پائے جاتے کہ اس قسم کے مقامات کی زیارت کرنا ان کے نزدیک بلکہ حکومت وقت کے نزدیک بدعت ہے، اور اسی لیے شیخ صاحب نے انہیں اردنی سمجھا۔ وہ اپنے آپ میں گم، ہم سے لا تعلق، انہوں نے ہماری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، پتھر ہیں
یا انسان ہیں؟ جانے کو تھے کہ شیخ صاحب نے نہایت نرم لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ آپ کھو کے اندر گئے تھے؟ انہوں نے سر ہلا دیا۔ اندر کیا ہے؟ اندر؟ جیسے وہ ایک عالم خواب میں بولے، اندر میرے رسول کی خوشبو ہے، اور نیچے اتر گئے۔ میں یکدم پتھرا گیا۔ احد کے پتھروں کے درمیان ایک اور، اگرچہ ان کی نسبت ایک بے وقت اور بیکار سا پتھر ہو گیا۔ وہ سب کے سب حیثیت والے چشمدید گواہ، حمزہ کی ہلاکت کے، ابو دجانہ کی شجاعت کے، ام عمارہ کی دلاوری کے، حضرت علی کی اس ڈھال کے جس میں وہ پانی بھر کر لائے تھے اور زخمی رسول کے ہونٹوں سے لگاتے تھے، اور گواہ رسول کی شباہت کے، ان کے ماتھے سے رسنے والے خون اور رخساروں میں کھبی کڑیوں اور انہیں دانتوں سے کھینچنے والے ابو عبیدہ، احد کے 70 شہداء کے، وہ تو کیسے کیسے گواہ حیثیت والے تھے۔ اس لیے اگر میں ان پتھروں کے درمیان ایک پتھر ہوا تو کیسا بیکار اور بے حیثیت پتھر ہوا۔ میں نے اس گفتگو کو حرف بحرف نقل کیا ہے۔ صدمے میں آئے ہوئے اپنے آپ میں غرق سعودی نے یہی کہا تھا، اندر میرے رسول کی خوشبو ہے، اور نیچے اتر گیا تھا، اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے مجھے پتھر کر گیا تھا۔ اس ایک فکرے سے میں ایسا جھنجھوڑا گیا جیسے سلمان فارسی کھجور کے درخت پر کام کرتے ہوئے جب نیچے قبا کے ایک یہودی کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، تو وہ جھنجھوڑے جاتے ہیں اور بے اختیار کانپنے لگتے ہیں اور گرنے کو ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 برس گزرنے کے باوجود میرے حضور کی خوشبو جبل احد کی ایک کھو میں اب تک موجود ہو؟ کیا یہ عقیدت کی کرشمہ سازی ہے؟ جان بوجھ کر کھایا جانے والا دھوکہ ہے؟ عقل اور بوجھ سے ماورا کچھ اور ہے؟ میں ایسا جھنجھوڑا گیا کہ مجھ ناتواں شجر پر جتنے بھی گلے سڑے پھل تھے وہ ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں جو شہر نبی میں ہوں، احد کے ان پتھروں میں ہوں جن میں نبی کا خون جذب ہوا تھا، میں ان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کھو کے اندر میرے رسول کی خوشبو سے بڑھ کر یا برابری کا کوئی بھی فکرہ ایسا اثر انگیز میں نے زندگی بھر نہ سنا، اور نہ امکان ہے کہ کبھی سن پاؤں گا۔ یہاں پہنچ کر اپنے سامنے ایک دیوار پا کر اور اس کے پار اس کھو کو دیکھ کر جس کے اندر تبھی جایا جا سکتا تھا اگر کوئی شخص آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس کے دھانے کے نزدیک لے جائے، میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ مصیبت اور مشکل کا کام ہے، تو یہی کافی ہے کہ میں نے اس پناہ گاہ کو انتہائی قربت میں دیکھ لیا۔ لیکن جب سعودی بزرگ نے یہ کہا کہ کھو کے اندر میرے پیغمبر کی خوشبو ہے، تو پھر پسپائی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ بے شک میں معذور اور اپاہج بھی ہوتا تب بھی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اپنے آپ کو گھسیٹتا، اوندھے منہ گرتا، اپنے آپ کو زخمی کرتا، شاید وہیں اوندھا گرتا جہاں میرے بابا کا خون گرتا تھا۔ میں تو اس کھو تک پہنچتا جہاں میرے بابا کی خوشبو میری ہی منتظر تھی۔ بدھ بھکشو تو لاسا تک یا کوہ کیلاش کے گرد ہاتھ پھیلائے زمین پر اوندھے ہو کر گھسٹتے ہوئے رینگ رینگ کر عقیدت کا سفر مکمل کر لیتے ہیں، تو میرے سامنے تو ایسے طویل اور کٹھن راستے نہ تھے۔ لبے بام 2-4 ہاتھ ہی تو تھا۔ میں کیسے یہاں سے واپس چلا جاتا؟ اوندھے ہو کر گھسٹ گھسٹ کر بھی جانا ہوتا تو جاتا۔ صدیق شیخ صاحب بھی جیسی میری حالت اب ہے کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اس فکرے کی اثر اندیزی سے نہ صرف آپ دیدہ تھا بلکہ مکمل طور پر چپ ہو چکے تھے۔ شیخ صاحب چلنا ہے نا؟ یہ درخواست نہ تھی، ایک عاجزانہ سی دھمکی تھی۔ آئیے، انہوں نے میری بزرگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا۔ کیسے آئیے؟ اس دیوار کے پار کیسے جائیے؟ پہلے آپ دیوار چڑھیں اور پھر مجھے سہارا دے کر یوں اٹھائیں جیسے کوئی جہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم دونوں دیوار کی دوسری جانب اتر گئے۔ دیوار اور کھو کے درمیان جو پتھر اور سنگریزے تھے ان میں بکریوں کی مینگنیوں کی بہتات تھی۔ کھو کے قریب ہوئے تو وہ عین سامنے نہ تھی بلکہ قدرے بلندی پر تقریباً ہماری پیشانیوں کی سطح پر واقع تھی۔ یہ مختصر سی 2-4 فٹ کی چٹان پیمائی بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ یہاں بھی بابا لفٹنگ اشد ضروری تھی۔ یہاں بھی شیخ صاحب نے آئیے کہا اور میں نے پیچھے ہٹ کر درخواست کی کہ نہیں، پہلے آپ اوپر چڑھیں اور پھر میری مدد فرمائیں۔ شیخ صاحب پتھروں پر پاؤں جما کر کھو کے دھانے پر جا بیٹھے اور جھک کر ہاتھ بڑھا دیا۔
بھلا ایک ہاتھ سے اتنا بھاری بابا کیسے لفٹ کیا جا سکتا تھا؟ اس لیے دونوں ہاتھوں سے گندم کی ایک بوری کی مانند مجھے اوپر گھسیٹ لیا گیا۔ میں نے کھو میں جھانکا۔ اندر بس اتنی جگہ تھی کہ صرف ایک شخص دونوں جانب کے چٹانوں کو تھام کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ شیخ صاحب نے کرم کیا اور پھر آئیے کہا، اور اس مرتبہ میں ان کا شکر گزار ہوا کہ وہ پہلے مجھے اندر جانے کا کہہ رہے تھے۔ میں 2 قدم آگے ہوا تو روشنی یکدم کم ہو گئی، گھٹ گئی۔ فرش بھی، یعنی جہاں انسان کھڑا ہو سکتا تھا، بس 2-4 قدم کا ہی تھا، اور اس کے آگے پتھروں کا ایک ڈھیر یوں اونچا ہوتا تھا کہ ذرا دور جا کر چھت سے جا لگتا تھا، اور کھڑے ہونے کے لیے بھی ایک شخص کی گنجائش تھی۔ پہلو با پہلو 2 افراد کا کھڑا ہونا ممکن نہ تھا۔ چٹانیں اس مختصر کھو کو بھینچ کر اس کا وجود ختم کرنے کے لیے قریب ہوتی جاتی تھی۔ شیخ صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے، اور دھانے میں سے جتنی بھی روشنی آ رہی تھی وہ بھی مزید گھٹ کے رہ گئی تھی۔ یہاں روپوش ہونے کے لیے تو کوئی کونا خطرہ نہ تھا۔ نیم تاریکی میں تنگ ہوتی چٹانوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، یا پتھروں کا ایک ڈھیر تھا۔ اور تب مجھے دائیں ہاتھ پر جہاں میں کھڑا تھا، وہاں سے 2 ہاتھ اوپر ایک خلا سا دکھائی دیا۔ چٹانوں میں قدرتی طور پر وجود آ جانے والی ایک ایسی گنجائش، اور اتنی سی کہ اس میں ایک شخص کھو میں پاؤں لٹکا کر آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ اس کھو میں اور کوئی جگہ نہ تھی سوائے اس چھوٹی سی پتھریلی نشست کے۔ حضور نے اگر اس کھو میں پناہ لی تھی تو اس پتھریلی قدرتی نشست کے سوا اور کوئی مقام نہ تھا جہاں وہ بیٹھ سکتے۔ شیخ صاحب بھی مجھ سے اتفاق کرتے تھے کہ یہی جگہ ہو سکتی تھی۔ نیچے سے احد کے دامن سے پھیلی ہوئی بستی میں سے کوئی بھی اوپر اس جانب نہیں آ رہا تھا۔ کھو میں ہم دونوں ہی تھے، اور اسی سوچ میں تھے کہ اس پتھر پر چڑھ کر بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ آپ بیٹھیں گے شیخ صاحب؟ نہیں جی۔ شیخ صاحب بھی میری طرح اس مقام کے روب میں تھے۔ آپ بیٹھیں۔ انہوں نے میرا ایک ہاتھ تھاما۔ ہتھیلی میں نے کھو کی چھت پر جما کر اپنے آپ کو ذرا اوپر کیا، اور ڈرتا ڈرتا اس پتھریلی نشست پر جا بیٹھا۔ بدن میں جو ایک خفیف سی لرزش تھی، وہ جس کیف کو جنم دیتی تھی، اس سے کسی کو آگاہ کرنا یا روشناس کروانا ممکن نہیں۔ میری پشت کھو کی دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ بائیں ہاتھ پر یہ غار تنگ ہوتی اوپر اٹھتی چھت سے جا ملتی تھی، اور وہاں مکمل اندھیرا تھا، اور دائیں جانب میرا پورا جسم چٹان کی اوٹ میں ہو چکا تھا، ایسے کہ کھو کے دھانے پر کھڑا کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اندر کوئی ہے، کوئی روپوش ہے۔ میں دیوار سے لگے کندھوں کو آگے کر کر، جیسے جھانکتے ہیں ذرا آگے ہو کر، جب اس اوٹ سے دائیں جانب نظر کرتا تھا تو کھو کے دہانے کے نیچے احد کی بستی نظر آتی تھی، جو ان دنوں جنگ کا میدان تھا۔ مکان، ٹیلی ویژن کے ایریل، چھتوں پر سوکھتے کپڑے، تنگ گلیاں، اور ان سے پرے حضرت حمزہ کے مدفن کی 4 دیواری دھوپ میں مدھم ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ 4 دیواری سے آگے تیر اندازوں کا ٹیلا بلند تھا، اور ٹیلے پر جو چند لوگ کھڑے تھے وہ تب تک پتھر کے لگتے تھے جب تک کہ تیز ہوا ان میں سے کسی ایک کے پیراہن کو فضا میں پھڑپھڑاتی نہ تھی۔ شیخ صاحب میرے گھٹنوں کی سطح پر تھے۔ پوشیدگی کے لیے اس سے زیادہ مناسب مقام نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں آپ بیٹھے تھے، یہاں کسی کی نظر نہیں جا سکتی تھی، اور ذرا آگے ہو کر احد کے میدان میں برپا جنگ پر بھی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ یہاں سے میدان کی سطح پر وہ چٹان بھی نظر آ رہی تھی جس کے دامن میں وہ گڑھا تھا، تو یہ کڑیاں ملتی تھیں۔ واقعات کی ترتیب یہی ممکن تھی۔ اچانک عتبہ بن ابو وقاص اور ابن قمیہ نمودار ہوئے۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ عتبہ کے پتھر سے رسول کا ہونٹ کٹ گیا، اور دائیں طرف کا نیچے کا دانت ٹوٹ گیا۔ ابن قمیہ نے تلوار کا وار کیا، جس کی شدت سے ہونٹ کی گڑیاں رسول کے رخساروں میں دھنس گئیں۔ آپ کی پیشانی عبداللہ بن شہاب کے وار سے زخم آلود ہوئی۔ آپ یا تو زخموں کی شدت سے نڈھال ہو کر گھڑے میں گر گئے، یا بچاؤ کی خاطر اس میں کود گئے۔ امکان غالب ہے کہ گر گئے، کیونکہ ابو عامر نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی خاطر یہ گڑھے کھودے تھے، اور ظاہر ہے انہیں مٹی اور پتھروں سے ایسا چھپایا ہوگا کہ وہ نظر نہ آئیں گے، اس لیے گرنے کا امکان زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر رسول اللہ کا ہاتھ تھاما، اور طلحہ بن عبید اللہ نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا اور سیدھا کھڑا کیا۔ کیا اسی مقام پر حضور کو گڑھے سے باہر نکال کر
مالک بن نصان نے چہرے سے خون چوس چوس کر تھوکا نہیں نگل گئے۔ اور کیا وہیں ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے حضور کے رخساروں میں دھسی کڑیاں نکالی تھی؟ بے شک ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن عام طور پر ایسے مقام کو دشمن کے حملے کے پیش نظر فوری طور پر چھوڑ کر زخمی کو پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اور اگر گڑھا وہاں تھا جہاں سے نظر آ رہا تھا اور صحابہ کرام انہیں احد کے پہاڑ پر لے گئے تھے، یا وہ ذرا بلندی پر چلے گئے تھے، تو یہ ذرا بلندی یہی ہو سکتی ہے، اور اس کھو کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ اور بے شک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی چہرے سے خون اسی کھو میں چوسا گیا تھا، اور ابو عبیدہ نے بھی یہیں رسول کے رخساروں کو بوسہ دینے کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ کھو کے باہر ذرا سی بلندی پر احد کے میدان میں انہی کو تلاش کرتے قریش کو وہ صاف نظر آ سکتے تھے، اس لیے کہ اس کھو میں ان کا پناہ لینا قدرتی بنتا تھا، اور یہاں اس پتھریلی نشست کے سوا اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ آرام کر سکتے تھے۔ اور جیسے شیخ صاحب کھڑے تھے، صحابہ کرام ان کے گھٹنوں کی سطح پر ہوتے۔ اس صورت میں یہ خیال بھی دل کو ہلا دیتا ہے کہ اس کھو کے اندر یا باہر تہانے کے قریب کیسے کیسے نایاب لوگ کھڑے تھے۔ یہ مستند تاریخ نہیں ہے، محض میرے اندازے ہیں، کچھ حساب کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے مقامی روایات درست نہ ہوں، یہ گڑھا وہ نہ ہو، یہ ذرا سی بلندی کہیں اور ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گڑھا وہی ہے اور ذرا سی بلندی یہی ہے، اور یہی کھو ہے جس میں صحابہ کرام اپنے رسول کو لے کر آئے تھے اور ان کی دیکھ بھال کی تھی کہ سارے اشاروں کے قدرتی رخ اسی جانب چلے آتے تھے۔ جہاں میں ہوں اسی جانب، میں نے سوچا، اور بدن کی لرزش میں اضافہ ہو گیا، اور مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ مجھے اس نشست پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ غار کی چھت میں ایک چھوٹا سا شگاف تھا جس میں سے کچھ دھول اور چند مینگنیاں گری، شاید احد پر ہوا تیز ہو چلی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگاتا تو دائیں جانب جو چٹانی پردہ تھا اس کی اوٹ میں ہو جاتا، اور جب ذرا آگے ہو کر کھو کے باہر دیکھتا تو احد کی بستی پھیلتی ہوئی تیر اندازوں کے ٹیلے تک چلی جاتی، جس پر چڑھنے والے زائرین اب حرکت کرتے دکھائی دے جاتے تھے۔ لیکن اس کے سوا میں نے یہ بھی دیکھا کہ نیچے سے چند زائرین اوپر آ رہے ہیں۔ ہماری تنہائی ختم ہونے کو تھی۔ 1400 برس کی تنہائی کا صرف ایک لمحہ میری گرفت میں آیا تھا اور مجھے ہرا بھرا کر گیا تھا۔ میں اس نشست سے جدا ہو کر اٹھنے کو تھا، اوٹ کی چٹان سطح پر ہتھیلی جما کر اترنے کو تھا، جب میرا ایک سانس تو ایک معمول کا سانس تھا، اور دوسرے سانس میں ایک ہلکی سی مہک تیرتی آ گئی، اتنی ہلکی کہ اس پر نہ ہونے کا گمان بھی گزرتا تھا، جیسے ہار سنگھار کے پھول جب سرد سویر میں سورج کی پہلی کرنوں کی تاب نہ لا کر ڈنٹھلوں سے جدا ہو کر گرتے ہیں تو ان کی خوشبو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یا سرے شام پٹونیا کے پھولوں میں سے جو باس اٹھتی ہے، جیسے تتلی آہستگی سے ایک رخسار پر اترتی ہے تو محسوس ہو بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ہوتا، ایسے یہ مہک ہلکی تھی لیکن تھی، ایک عجیب ناآشنا خوشبو کہیں آس پاس قیام کرتی تھی اور مجھے اپنے ہونے کی دبے پاؤں خبر دیتی تھی۔ وہاں ایک ہلکی مشک تھی، میں نے اوٹ کے پتھر کو سونگھا، کیا اس میں سے آ رہی ہے؟ منہ اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا، کون سا پتھر مشک بار ہو رہا تھا؟ از کجا میں آیدیں مشک دوست، اندر میرے رسول کی خوشبو تھی۔ اس کی توجیہیں بہت ہو سکتی ہیں اور غالب امکان ہے کہ درست ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی زائر کے لبادے کا ساتھ چھوڑ کر یہاں رہ گئی تھی، کسی عقیدت مند نے کسی معطر روئی کے گالے سے ان پتھروں کو چھوا ہوگا۔ کوئی ایسی مہک نہیں ہے جو 1400 برس تک قائم رہے، ہواؤں میں قیام کر جائے۔ زائر کھو کے دھانے تک آ کر منتظر تھے۔ وہ مہک ایسی تھی کہ میں اسے شناسا نہ تھا، میرے نتنوں میں ایسی خوشبو نے میرے بدن کو اس میں بھگویا نہ تھا، نہ تو اس میں مغرب کی خوشبوؤں کا کوئی شائبہ تھا اور نہ ہی یہ مشرقی تیز اور دماغ کو بوجھل کر دینے والی تھی۔ اگر میں آج تک ایسی مہک سے شناسا نہیں ہوا تھا تو اسے کیسے بیان کر سکتا تھا؟ جیسے میں اپنے والد صاحب کا ململ کا کرتا درست کرتے ہوئے ان کی شاندار مگر زوال پذیر بدن پر جھکتا تھا تو اس میں سے سادگی اور پاکیزگی کی حامل ایک مہک آتی تھی، شاید ویسی، یا میری والدہ کے دوپٹے میں سے سوت پسینے اور مامتا کی جو خوشبو صرف میرے لیے ہی تخلیق ہو جاتی تھی،
ویسی یہ سب کچھ بھی اسی مہک میں تھا، اور اس کے سوا کچھ اور بھی تھا۔ کیا تھا؟ کیا کہوں کہ کیا تھا؟ مجھے کچھ غرض نہ تھی کہ یہ مہک کسی زائر کے لبادے کا ساتھ چھوڑ کر یہاں رہ گئی ہے یا کسی معطر روئی کے لمس سے وجود میں آئی ہے۔ میرے لیے یہ میرے رسول کی خوشبو تھی۔ نہ شیخ صاحب نے کچھ ذکر کیا اور نہ ہی میں نے کچھ حیرت کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں جانتے تھے کہ کیا گزر رہی ہے۔ باہر منتظر زائرین اب صبر کا دامن چھوڑنے کو تھے۔ وہ کھو کی نیم تاریکی میں کھڑے شیخ صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ میں ان کی نظروں سے اوجھل تھا، اور وہ بے چین ہو رہے تھے کہ آخر ایک شخص جو اندر کھڑا ہے تو دائیں جانب چہرہ کیے کس سے باتیں کر رہا ہے، کسے دیکھتا ہے؟ کیا یہ خود سے محو کلام ہے؟ یہ باہر آئے گا تو ہم اندر جا سکیں گے۔ وہ مہک ایسی نہ تھی کہ مسلسل سانس کا حصہ بنی رہتی۔ ابھی کچھ بھی نہیں، ہوا خالی ہے، اور ابھی پھر سے وہ سانس میں سانس لیتی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور اس مہک کو خوب محسوس کر کے اپنے اندر اتارا اور اترنے کا ارادہ کیا۔ اس پتھریلی پوشیدہ نشست سے اٹھنے کے لیے دایاں ہاتھ پتھر کی اوٹ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے جھکی ہوئی چٹان پر ثبت کر کے اترنے کو تھا۔ پھر ایک خیال آ گیا۔ میں رک گیا، اترا نہیں، وہیں انہی جگہوں پر ہاتھ رکھے ٹھہر گیا، کیونکہ ایک خوابیدہ خلیہ دماغ کا بیدار ہوا اور اس میں سے لمس کا ایک جھرنا بہنے لگا۔ اس نشست پر چڑھ بیٹھنے کے دو چار طریقے ہو سکتے تھے، لیکن جہاں سے نیچے اترنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہ تھا کہ انسان ایک ہاتھ سے اس چٹانی اوٹ پر ہتھیلی پھیلا کر اپنے آپ کو سہارا دے کر ذرا آگے لے جائے اور پھر دوسرا ہاتھ سامنے جو چٹان تھی اس پر جما کر نیچے اتر جائے۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ ممکن ہی نہ تھا۔ تو لمس کا ایک جھرنا یوں پھوٹا کہ حضور نے اس پناہ گاہ سے اترتے ہوئے اپنی ہتھیلی بس یہیں رکھی ہوگی اور لامحالہ دوسرا ہاتھ اس چٹان پر رکھا ہوگا سہارے کے لیے۔ میں ایک بار پھر پتھر ہو گیا، اسی حالت میں منجمد سا ہو گیا، ایک ساکت تصویر ہو گیا، اور میں پتھر ایسا ہوا اسی حالت میں جیسے اس اوٹ سے ہتھیلی اٹھا لوں گا، چٹان سے ہاتھ پرے کر لوں گا تو یہ کھو منہدم ہو جائے گی۔ میں اترنے والا تھا اور اترنے کی حالت میں پتھر ہو گیا تھا۔ تب شیخ صاحب کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسی ساکت حالت میں انہیں اسی کیفیت میں شامل کیا۔ شیخ صاحب، اگر اپنے بابا نے اسی کھو میں پناہ لی تھی اور یہیں بیٹھے تھے تو یہاں سے اترتے ہوئے انہوں نے یہیں ہتھیلی جمائی تھی، یہیں جہاں میری ہتھیلی ہے، اور اسی چٹان کا سہارا لیا ہوگا جسے میرا ہاتھ تھامتا ہے۔ اسی طور ان کے پاؤں کھو کے فٹ سے ذرا اونچے ہوں گے تو اترنے کے لیے۔ میں شاید کچھ دیر اسی حالت سکوت میں رہتا، 1400 برس بیشتر کی ہاتھوں کی لکیروں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر ان میں سے کسی ایک لکیر کو اپنی قسمت میں شامل کرنے کی آرزو کرتا تھا۔ لیکن کھو کے باہر جو منتظر تھے وہ ناگواری کا اظہار کر رہے تھے، اور میں نے اپنی ہتھیلی اور ہاتھ کو بمشکل الگ کیا، لیکن الگ کرنے سے پیشتر نیچے اتر آیا۔ باہر جو منتظر تھے انہوں نے یکدم ایک اور شخص کی موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا۔ شیخ صاحب، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، میں آپ کا ہاتھ تھامتا ہوں۔ نہیں جی، وہ عجیب سی حالت میں تھے۔ آپ جانے کیسے بیٹھ گئے؟ مجھ میں تو ہمت نہیں۔ وہ آگے ہوئے، اس پتھریلی نشست کو متعدد بوسے دیے اور پیچھے ہو گئے۔ میں نے بھی رخصتی سے بیشتر کچھ دیر اپنے لب اس پتھریلی نشست پر ثبت کیے، دائیں بائیں جہاں بھی بابا کے ہاتھوں کے شائبے ہو سکتے تھے ان کو چوما۔ بے شک شرک کا مرتکب ہوا، پر عشق شرک کے بغیر عشق نہیں ہوتا۔ کھو سے نکلنے سے پیشتر جب میں نے پیچھے مڑ کر اس کی تاریکی میں وہاں تک نظر کی جہاں چھت کی چٹانیں جھک کر اور فرش کے پتھر بلند ہو کر آپس میں ملتے تھے، تو وہاں ان کے سنگم پر نہایت محفوظ کہ وہاں تک جایا نہ جا سکتا تھا، وہاں میں نے دو بھڑکتی ہوئی آنکھیں دیکھی، گھپ اندھیرے میں ایک حیوانی چمک والی آنکھیں۔ اب میں واقعی یکدم بہت ڈر گیا۔ ایسے مقام پر ایسی لشکتی آنکھیں، یہ کیا تھا؟ اور پھر ذرا غور کیا، اس تاریکی کو عادت کر کے جانا کہ ایک بلی ہے اور مجھے گھورتی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کھو میں داخل ہوئے تھے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ وہاں نہیں تھی۔ کہاں سے آ گئی؟ کس کی ہے؟ بلیوں کے باپ کی تو نہیں کہ ابو ہریرہ بھی اصحاب صفا کے تھڑے پر دن رات کرتے حضور کو اپنے حجرے میں سے کمبل کے پردے میں سے باہر آتے
اور پھر رات کے لوٹتے ہمہ وقت اپنی نظر میں رکھتے، تو کیا پتا ابو ہریرہ کی بلیوں کی نسل میں سے یہ بلی بھی نظر رکھتی ہو کہ اس کے باپ کے محبوب جس کھو میں کبھی پناہ لینے آئے تھے تو اس کھو میں کون کون آتا ہو، نظر رکھتی ہو۔ شیخ صاحب بلی! شیخ صاحب چونک گئے۔ کہاں؟ وہاں، میں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے زیر لب کچھ پڑھا اور کہنے لگے، تاڑر صاحب اب یہاں سے نکل چلیں۔ لیکن وہ اس بلی کی وہاں موجودگی سے بے حد متاثر ہوئے، اور جب ہم دونوں کھو سے باہر آئے تو منتظر زائرین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ہریرہ ہریرہ۔ اور انہوں نے جو منتظر تھے یہی سمجھا کہ ان صاحب کے ذہن میں کچھ فطور ہے جو ہریرہ ہریرہ کرتے باہر آ رہے ہیں۔ بھلا ادھر ہریرہ کہاں سے آ گئی؟ غار کے باہر کی ہوا سراسر خالی تھی، اس میں کوئی مشک نہ تھی۔ ہم دونوں اصحاب کہف میں سے تھے کہ جبل احد کی اس غار میں سے باہر آئے تو زمانے کی زد میں آ گئے۔ 1400 برس پیشتر سوئے تھے تو اب کہیں جا کر بیدار ہوئے تھے، اور باہر زمانہ بدل چکا تھا۔ ان زائرین میں سے جو کھو کے اندر جانے کو تھے، کسی نے بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ اندر کیا ہے۔ اگر کوئی پوچھتا تو اندر، جیسے ایک عالم خواب میں کہتا، اندر میرے رسول کی خوشبو ہے۔